بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ چند روز پہلے پاکستانی سو کر اٹھے، انہیں اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر یقین نہیں آیا، لگا یہ کہ جیسے سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے جو انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیز لے چکی ہے، وہاں کی شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے اور اربوں خربوں روپے کے کھابے لگائے جاتے ہیں اور سیاستدانوں کے حصے میں بچا کچھا مال آتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس کے بعد یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ جو بیرون ملک زر مبادلہ منتقل ہوا ہے، یہ جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں، اس میں کوئی ورک صاحب ہیں جنہوں نے بڑا ہی کوئی کردار ادا کیا ہے۔ لگتا یہ تھا کہ جیسے ضمیر جاگ گیا ہے اپنی آخری پولیٹیکل اننگ میں، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کر کے دم لیں گے۔ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے، اور اب کرپشن کے ایسے سکینڈلز خواجہ آصف صاحب کی زبان سے جاری ہوں گے، وہ بتائیں گے ہمیں آدھی سے زیادہ اس بیوروکریسی کے نام۔ ظاہر ہے کہ ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پر بیٹھا ہوا شخص وہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ جناب خواجہ آصف کے کون سے وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں اور کس کے ذریعے انہوں نے یہ پیسہ منتقل کیا، کون ہیں جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لیکن صدیق جان صاحب، ہوتا کچھ یوں ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمیں اس کے بعد اپنے ٹویٹر پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو فالو اپ ٹویٹس ہوتے ہیں، جب آپ اتنا بڑا سکینڈل بریک کر دیں، جب آپ ایسی کوئی بات کر دیں کہ جو پورے ملک میں آگ لگا دے، اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ ہمیں اس کا فالو اپ دیں گے، اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے جناب کس بیوروکریٹ کو اس حمام میں ننگا دیکھا ہے، کون کون اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، کون کون اس ملک کو کس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ اے ڈی سی آر کے کیس میں اقبال سنگھیڑا، اس میں کیا ایسا ہو گیا، یا کس نے خواجہ آصف صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا کہ وہ اچانک سے اس ٹاپک کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہے؟ کیا اپڈیٹس کیا ہیں؟ سیالکوٹ سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں، سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جب یہ کیس کھلا تو یہ کیس اتنا زیادہ پھیل گیا۔ کل رات کو ہم اکٹھے تھے جب میں نے اپنے سورس کو کال کی، اور آپ بھی میرے ساتھ تھے جب وہ بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ جب کھلا تو کھلتا چلا گیا اور وہاں تک چلا گیا کہ وہاں تک بھی چلا گیا کہ جان نہیں جانا چاہیے، جہاں تحقیقات کرنے والوں کو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جو شرح عام نہیں ہے، کانپیں ٹانگی ہیں، آنکھیں پھٹ گئی ہیں دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنے نام سامنے آ رہے ہیں، اور ایسی چیزیں۔ 3 موبائل ہیں ان کے، اپنا اقبال سنگھیڑا کے 8 سے 9 ہزار میسیج ریکور ہوئے، جو فرینزک ہو رہا ہے 8 سے 9 ہزار میسیج، اور اس کے بعد نا مبینہ طور جو سورس نے بتایا، مبینہ طور پہ ٹھیک ہے کہہ دیتے، کانپیں ٹانگی، ڈر گئے دیکھ کے کہ ہمیں جو سورس بتاتا ہے وہ بھی 10 بار کہتا ہے کہ پتہ نہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ کو، یعنی اتنی زیادہ۔ اب اس میں طے یہ کیا گیا ہے کہ اس چیپٹر کو سمیٹیں، اس معاملے کو کلوز کریں، اور اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیں۔ اس کو مطلب کوئی پرتگال، کوئی آدھی بیوروکریسی، کوئی ہڈیاں نوچنے، پرتگال کے معاملے پہ بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، میسنگ ہوئی ہے۔ جب خواجہ آصف صاحب نے یہ چیزیں کہیں اور تاثر دیا کہ وہ چیف سیکرٹری آئی جی اور سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑے قصے ہیں، بڑی چیزیں ہیں، تو پھر ادھر سے بھی کچھ میسیج گئے ہیں کہ سر مہربانی کریں کہ جو اے ڈی سی آر ہوتا ہے نا، وہ اپنی پہلی کرپشن 17 کروڑ کی نہیں کرتا، وہ نیٹ پریکٹس کرتا آ رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہوگا جو پہلا ہاتھ ہی 17 کروڑ کا مارے۔ سر اے ڈی سی آر کا جو معاملہ ہے نا، اس پہ تو آپ بات ہی نہ کریں نا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ شروع ہوا 17 سے 20 کروڑ سے، پھر یہ معاملہ گیا 5 سے 6 ارب تک، اور اب یہ معاملہ پہنچ گیا ہے ان کے ساتھ جو لنکڈ بندوں کا مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے نا، بیوروکریٹس کا، 20 ارب تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اور معاملہ سیالکوٹ سے باہر نکل گیا معاملہ، اور معاملہ کچھ اس طرح بھی چلا گیا ہے جس کا تعلق فائنینشیل کرپشن سے نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف بھی معاملات چلے گئے۔
اب یہ طے کیا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, اگر اس کیس کی تحقیقات اوپنلی جاری رکھی جائیں, اگر اس کیس کی تحقیقات اوپنلی جاری رکھی جائیں تو, اور اس کی کوریج شروع ہو جائے یوٹیوب پہ یا ٹی وی چینلز کے اوپر, تو لوگ سارے کام چھوڑ کے نا, فلمیں ڈرامے چھوڑ کے صرف یہ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. کرپشن کی غضب کہانی. سر میں کہتا ہوں چھوڑے اس بات کو. جو عمران ریاض صاحب نے خبر دی ہے, درست دی ہے کہ 100 ارب سے زیادہ تو سترہ پنجاب کے معاملات ہیں, اور کوئی بندہ نون لیگ کا نہیں بچ رہا ہے اس میں. نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں بچ رہا, ہر ڈسٹرکٹ سے نون لیگ کا بندہ ملوث. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ میں ان کی کرپشن پکڑی گئی نا, تو پھر سوچا گیا کہ یار یہ پروجیکٹ تو ہر تحصیل میں ہے, یہ پروگرام تو ہر تحصیل میں. تو جب تھوڑی سی نظر دوڑائی تو ہر تحصیل میں معاملہ کھلتا چلا گیا. پھر جب اچھا نہیں صدیق, دیکھیں ایک چیز تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب اس قسم کی کوئی سکینڈل آتا ہے یا کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, انکوائری شروع ہوتی ہے, کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انویسٹیگیشن روم میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر باہر ظاہر ہے کہ ہر بندے کا ایکسیس تو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو سٹوری بنا لیتے ہوں گے, جو اپنے طور پر کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیتے ہوں گے. کیا واقعی یہ بالکل مستند ہے؟ ظاہر ہے کہ ثابت تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہم اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب, وہ جو ان کا ریمانڈ لینے کے لیے نا 9 روزہ ریمانڈ کی سزا جو کی گئی نا جس اپلیکیشن میں, اس اپلیکیشن میں اگر نقوی صاحب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں کھول دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک منٹ, میں میرے پاس اس میں ہوگی. اچھا, اس اپلیکیشن میں نقوی صاحب جو معاملہ لکھا گیا نا, یہ آ گئی ہے میرے سامنے, آ گئی ہے بالکل, آپ نے بھی کھولی ہے, میرے پاس بھی آ گئی. اس میں نقوی صاحب دیکھیں نا, اس میں لکھا گیا ہے, اس کو ذرا پڑھتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اس میں نقوی صاحب لکھا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا, 2 تاریخ کو ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا, 2 تاریخ کو ان کے قبضے سے لینڈ کروزر گاڑی نمبر 100 جو مدعی مقدمہ سے حاصل کر کے اپنے استعمال میں رکھی ہوئی تھی. اچھا, مدعی مقدمہ جو ہے انہوں نے کیوں دی ان کو لینڈ کروزر؟ کسی کام کے لیے دی. اچھا, کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کام کیا تھا؟ کہ وہ کام کیا تھا, کیا بات ہو رہی ہے؟ اور کیا کسی لیگل کام کے لیے کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اور جس کام کے لیے انہوں نے دیا تو انلیگل کام تھا. ہاں ویسے آپس کی, لیکن ایک فیکٹ اور بھی ہے پاکستان کے متعلق, اگر آپ کا کوئی جائز کام ہوتا ہے, چھوڑیں باقی چیزیں تو سرکاری محکمے, ہمارے ہاں تو قوم کا مزاج یہ بن گیا کہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, آپ کسٹمر ہے بینک کو, تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے. آپ کسی بندے کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار کوئی جاننے والا ہے, میں نے جانا ہے, تو یہ بھی تو ایک مزاج ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے لینڈ کروزر گاڑی جو ہے وہ اپنی نشاندہی پہ برآمد کروائی, اور 6 کو انہوں نے رشوت میں لی گئی گھڑی رولیکس رقم ٹکٹس. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, جو ان کو رشوت دی گئی وہ کیوں دی گئی؟ کسی کام کو کروانے کے لیے دی. اور وہ کام کا کوئی ذکر آیا کہیں پہ کہ وہ کام کیا تھا؟ مبلغ 14,70,000 روپے, 2 عدد 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی اصل اوپن فائل نمبر فلاں فلاں فلاں, وہ 2 فائل ان تک ایسے پلاٹ پہنچی. نمبر 39 اور پلاٹ نمبر 40 واقع سی اے گولڈ سٹی ہاؤسنگ اسکیم سیالکوٹ برآمد کروائی ہیں. ملزم مذکورہ سے مزید مدعی مقدمہ سے حاصل شدہ کرایہ مکان ڈی ایچ اے کی مد میں لی گئی رقم مبلغ, اب یہ 3 صفر ہیں, اور اس کے بعد بتا دیتا ہوں 68 لاکھ روپے, ہاں نقد وصول کی گئی رقم مبلغ 4 کروڑ 91 لاکھ برآمد کی. اب ایک نیا رولا پڑ گیا, نیا رولا پڑ گیا. خبر تو مجھے اب یاد آئی ہے, آپ یاد ہی نہیں کرا رہے نقوی صاحب, خبر آپ بھی سن رہے تھے, آپ نے خبر یاد ہی نہیں کرا. کہ گواہ لے کے آؤ. اس نے کہا یہ جو 4 کروڑ 91 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں نا, 2 گواہ پیش کریں. کہ میں نے معاملہ یہ ہے کہ باقی چیزیں تو میں نے دے دی. معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کیس کو یہیں پہ روک دیا جائے, کیونکہ بہت بڑا کٹا کھل گیا. نہیں, یہ والا کیس تو نہیں روکے گا نا. اب یہ کیس بھی, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ایک ہاؤس سوسائٹی سے لے رہا ہے 17 سے 20 کروڑ روپے, کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے کسی اور سے کچھ نہ لیا؟ کیا جتنا ٹینیور ان کا ہے, کیا انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں صرف ایک ہاؤس سوسائٹی کو این او سی دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اگر سیالکوٹ کی ایک ہاؤس سوسائٹی سے 20 کروڑ اے ڈی سی آر لے رہا ہے, تو اسلام آباد میں جو 50 60 70 ہاؤس سوسائٹیز ہیں ان سے کون کتنے لے رہا ہوگا بھائی؟ کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں
ہر چوتھے مہینے ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہاؤس سوسائٹیز انلیگل ہیں. کوئی ہاؤس سوسائٹی بند ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی پنڈی اسلام آباد میں کہ جناب وہ واگزار کرا لی ہو زمین اور اس کے بعد چیزیں ریورس ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے دیکھیں بجلی دینے کے نام پہ, دیکھیں گیس کا کنیکشن دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس چیپٹر کو یہاں پہ اس لیے کلوز کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 2 پولیس افسران اور 2 بیوروکریٹس کے تو ڈائریکٹلی کروڑوں روپے نکل آئے نا جو ان کو دیے گئے. ان میں سے ایک جو پولیس افسر ہیں, نام نہیں بتاؤں گا ابھی کیونکہ میں اس پہ کنفرمیشن کر رہا ہوں, ایک پولیس افسر ہیں جن کا عمران ریاض خان صاحب کو اغوا کرنے میں کردار تھا. 4 کروڑ روپے اطلاعات یہ ہیں مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے اقبال سنگھیڑا نے اس کو بھی دیے تھے. اس پولیس افسر کو, جس پولیس افسر کا عمران ریاض خان صاحب کے سیالکوٹ سے کیے گئے اغوا میں کردار تھا, اور وہ پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے لیا تھا 4 کروڑ روپیہ. صحیح, ادھار لیا تھا 4 کروڑ. ٹھیک ہے, اب نقوی صاحب جب یہ معاملہ کھلا ہے نا اور جب میسج ریکور ہوئے ہیں تو میسج ریکور ہوتے گئے, توبہ 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 توبہ, یہ بھی وہ بھی اتنے نام آئے ہیں کہ اس کے بعد طے یہ ہوا ہے کہ اس سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیوروکریٹس پھنس رہے ہیں, اس سے پورا نظام جو ہے وہ ہل جائے گا. اب ہوگا کیا, ایک بیوروکریٹ سے 10-20 بیوروکریٹس کے نکل آئے, افسران کے نکل آئے, اس کو بلایا, اس سے کسی اور کے نکل آئے, اس کو بلایا, وہ بھائی اس سے تو آپ کے پنجاب سے کوئی 400-500 بیوروکریٹ آپ کے اور لوگ گرفتار ہو جائیں گے. اور جس ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے بہت زیادہ پیسہ بنایا گیا ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ کے مین پروجیکٹ وہ ہے جس کو وہ سیل کر رہی ہیں. بھائی ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو اس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا ہیلتھ کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اب میں عیسیٰ نقوی صاحب ابھی بیٹھے تھے, سنا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, افسوس ہوتا ہے پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار آپ غلط کرتے ہیں, سینئرز ان کا احترام کیا کریں. نجم سیٹھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے 12 لاکھ خاندانوں کو 6 ماہ میں دینا ہے راشن کارڈ, اور ہر ماہ 3,000 کی وہ خریداری کر سکتے ہیں ایک راشن کارڈ کے اوپر. اس کی نجم سیٹھی صاحب تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, دیگر صوبوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اور ساتھ کہتے ہیں عمران خان کا وہ جو ہیلتھ کارڈ کا پروگرام تھا نا, وہ اس میں کرپشن کے امکانات تھے, وہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بہت زبردست پروگرام ہے یار. 13 کروڑ لوگوں کو جو 10 لاکھ روپے فی بندہ عمران خان نے جو ہیلتھ کارڈ کی مد میں دیا ہوا تھا وہ تو تھا غلط پروگرام. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اس میں کرپشن کے امکانات تھے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو 12 لاکھ راشن کارڈ 6 ماہ میں دے رہی ہیں, کوئی اس کا حساب کتاب کوئی پتہ نہیں کس کو مل رہا ہے اور کون دے رہا ہے, اور 3,000 ماہانہ ملنے, وہ بہت شاندار پروگرام ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور عمران خان کا جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. یہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو 3 موبائلوں کا مبینہ طور پہ فرینزک ہوا ہے, جو میسج سامنے آئے ہیں, اس کے بعد دیکھنے والوں نے کہا توبہ 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 توبہ, اور فیصلہ پھر یہ ہوا ہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کریں, اس معاملے کو کلوز کریں, ورنہ سینکڑوں بیوروکریٹ گرفتار ہوں گے, درجنوں نولی کیمپیز گرفتار ہوں گے, درجنوں ایم این ایز گرفتار ہوں گے, اور کھرا جو ہے وہ بہت بڑی بڑی جگہوں پر جا رہا ہے. تو اتنی تو جیلوں میں اس وقت جگہ ہی نہیں ہے جتنے لوگ اس پر گرفتار ہوں. مبینہ طور پر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی مختلف سٹائل سے ہوئی ہے, یعنی مختلف شخصیات, اشخاص کے سامنے, شخصیات سے لوگ یہ تاثر لے لیں گے کوئی بڑی شخصیات کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کو بٹھا کے ان کے سامنے بھی جو ہے بالکل وہ تحقیقات کی ان کو, اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. پھر وہ جو خواجہ آصف صاحب کے استعفے کی باتیں چل رہی تھیں, میاں صاحب کو جا کے, نہیں وہ بچ گئے نا, خواجہ آصف صاحب بچ گئے نا, خواجہ آصف صاحب بھی بچ گئے, ان کے پیارے بھی بچ گئے, ان کے مورے بھی بچ گئے, ان کے فرنٹ مین جن کے اوپر الزام ہے وہ بھی سارے بچ گئے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ADCR انویسٹیگیشن ہی کلوز ہو گئی نا, آگے کھلنے نہیں جا رہی. ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے اور وہ 17 کروڑ کا ہاتھ مارتا ہے جو اس کے اوپر ایک مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اور کرپشن نہ کی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر کسی کا سایہ نہ ہو, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا سایہ ہو اس کے سر پہ اس کا کوئی حصہ نہ ہو,
وہ صرف اس کے سر کے اوپر سایہ، یعنی کہ کوئی درخت تو نہیں ہے نا، کوئی انسان ہے نا. اچھا اس میں نقوی صاحب میری اطلاع یہ ہے کہ پبلکلی اوپنلی عدالتی ریکارڈ کے اوپر عدالت کے اندر تو یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس فائل کو بند کر دیا جائے گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ غیر اعلانیہ پس پردہ یہ تحقیقات بہت تیزی سے چلتی جائیں گی، اور یہ جو معاملہ 20 ارب تک پہنچ گیا ہے، ریکوریز ہوں گی، لیکن اب وہ ریکوریز کہاں جائیں گی، کیسے ریکارڈ پہ آئیں گی، قومی خزانے میں جائیں گی، کدھر جائیں گی، اب یہ نہیں پتہ. لیکن یہ طے ہے اوپن، اس میں یہ بند ہو جائے گا کیس. نہیں یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ اوہو کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے سادہ نہیں ہیں نقوی صاحب. نہیں میں جتنے آپ بالکل بن سادہ رہے ہیں. نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو حقدار تک پہنچے گا، جی 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 یہ ٹھیک ہے، جس حقدار حق تک، حقدار تک پہنچے گا. ہاں جس کا کھایا گیا ہے، جس کا نہیں نہیں نہیں، جس کا کھایا گیا اس تک کہاں پہنچے گا. بس ریکوریز ہوں گی، ریکوریز ہوں گی. اور صرف ان سے ہوں گی یا اس کا دائرہ؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ ہر جس کا نام آ رہا ہے وہ تو اس وقت سر کے بل چل کے آ رہا ہے پیسے دینے. اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اتنے پیسے آپ پہ آ رہے ہیں. نہیں اس نے کہا سر اتنے نہیں ہے، اس سے زیادہ میں حاضر ہو رہا ہوں. آ جاؤ سر، یہ ہے. اور بس مطلب صحیح. چلیں بہرحال لوگوں کو تو لگا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیا ہے، اور ان کو شاید اپنی ایک لیگیسی چھوڑ مسئلہ کے یہ جانی ہے ہے. دونوں کے پاس سب کچھ ہے ایک دوسرے کا، دونوں ایک دوسرے کا کچا چٹا کھولنے پہ آ جاتے، اور بچنا پھر دونوں نے نہیں تھا. اور اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ رشوت جب کوئی اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے رشوت دی ہے، تو دین جو بھی کہتا ہے اس پہ تو ہم لوگ آج کہاں دین پہ چلتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے قانون میں کوئی جرم ہے رشوت دینا؟ اور اگر ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ کہہ رہا ہے کہ مدعی نے رشوت دی ہے اور ابھی نہیں دی، وہ آپ کر لیتے ہیں نا، پلی بارگین کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ بہت معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ پھر عدالتوں میں جا کے آپ کیا کریں گے، اس کو 32 سال کے لیے آپ جیل میں ڈال دیں. اس نے جو 32 ارب کمانا تھا کما لیا نا، وہ تو واپس نہیں آ رہا. سر اس وقت نا پنجاب وہ کہے کہ میں کھا پی گیا، اگر وہ اس کو آپشن دیتے ہیں کہ وہ واپس دے دیتے ہیں. پنجاب میں اس وقت چل یہ رہا ہے، پنجاب میں چل یہ رہا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں گاڑی پہ مسز کے ساتھ، ایک لوکیشن پہ گھر پسند آ جاتا ہے، گاڑی سائڈ پہ لگاتے ہیں، بیل دیتے ہیں، بندہ باہر آتا ہے، گھر خالی ہوتا ہے، مطلب وہ لوگ وہاں رہتے نہیں تھے، ملازم ان کا تھا، وہ کبھی کبھار مالکان ادھر آتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ جی یہ فار سیل ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرے مالک کا نمبر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے رکھا ہوا ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے اچھے دے دیتے ہیں. تو بیگم میری کو پسند آ گیا گھر، تو انہوں نے پیسے اتنے مانگے کہ نہ بیچنے والی بات کی کہ نہ یہ اتنے دیں گے نہ معاملہ. سر 3 سے 4 منٹ میں ڈن ہوا، 3 سے 4 منٹ میں سودا ڈن ہوا. اچھا. انہوں نے کہا جی ابھی آپ اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں. مانگی قیمت، ٹھیک ہے، منہ مانگی قیمت. ادھر انہوں نے 5 لاکھ یا کتنے ٹرانسفر کیے کہ سودا ہمارا ڈن ہے. اگلے دن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا وہ گھر، اور کروڑوں روپے جو ہے نا نقد، کروڑوں روپے نقد بکسوں میں یا پتہ نہیں کیا وہ تھا اس میں، جیسے سوٹ کیسز ہوتے ہیں ان میں کروڑوں روپے نقد وہ دیے گئے. اور کتنے بندے جنہوں نے بیچا تھا ان کے پتہ نہیں کتنے بندے تو بیٹھ کے تو پورا دن پیسے گنتے رہے. ٹھیک ہے، اس وقت غریب سے غریب تر ہو گئے. لیکن جو اس سسٹم کے اندر لوگ ہیں نا، حکومت کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ویسے بھی میں ظاہر ہے کہ ابھی کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالڈ 100% کنفرم ہو چکی ہوتی ہیں، سبسٹینشیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، جن کو کورٹ آف لاء میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، کچھ ڈس انفارمیشن بھی. لیکن آبویسلی ایک ADCR کو حکومت اٹھائے اور اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ جائے، ایک وفاقی وزیر کی دوڑیں لگ جائیں، ٹویٹس ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر مختلف قسم کی سٹوریز زبان زدہ عام ہو جائیں، تو یہ جو دھواں ہوتا ہے یہ بغیر آگ کے کبھی نہیں ہوتا.
آگ کا سورس کہیں نہ کہیں موجود تھا تو یہ دھواں باہر آیا، لیکن یہ دھواں ایگزیکٹلی اتنا ہی رہے گا یا اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا؟ البتہ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، صدیق جان کی جو گفتگو ہے اس کے بعد، اور میں صدیق کے ساتھ یہ سٹوری کچھ وقت پہلے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں صدیق جان صاحب، ان میں پرسنٹیج اور اس قسم کی چیزیں، اور فلاں نہیں ہوا، لوئسٹ بڈر کو آؤٹ کرنے کے لیے، کیونکہ لوئسٹ بڈر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے تو سیکنڈ لوئسٹ یا تھرڈ لوئسٹ کو اوپر لانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیا کیا پروسیس ہوتا ہے، ایسی ہوشربہ تفصیلات ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ہم نے 42 مہینے پہ ہی فوکس رکھنا ہے پوری حکومت نے، تو ان معاملات کے اوپر بات کم ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.